سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد مالک الجود والکرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم بما تبدون وما كنتم تكتمون. یہ تھا انسان جس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر فرشتوں سے کرایا اسے زمین پہ اتارنے سے پہلے، اور جو تعارف رب العالمین کریں تو بتائیں وہ کیسا تعارف ہوگا، اور ایسی صلاحیت ودیت کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کہ فرشتے بھی جو تھے وہ اشش کر اٹھے. اس وقت وہ سب سے بڑی مخلوق تھے. ظاہر بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو بھائی نورانی مخلوق ہے اور یہ مٹی کی مخلوق ہے، لیکن جب ان کے کمالات دیکھے، ان کے عرفان دیکھے، علم معرفت دیکھی، تو پھر وہ بھی کہہ اٹھے سبحان اللہ، اور انہوں نے اس انسان کی صلاحیت کو قبول کر لیا. انسان سے مراد میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم انسان اور کون انسان ہے؟ ہم ہی ہیں. حضرت آدم کی اولاد ہم ہی ہے نا، ہم ہی لوگوں کے بارے میں بات ہے. وہ کہ حضرت آدم کے اندر جو صلاحیت تھی وہ تو ساری اولاد میں آئی نا. ابھی تو فرشتوں کو دکھایا کیسے کیسے کمالات ہمارے میں موجود ہیں، کیسی کیسی اللہ نے صلاحیت ہمیں دی ہوئی ہیں، کتنی عظیم صلاحیت اللہ نے دی ہے. علم معرفت و عرفان کی وہ مقام دی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا آسن تقویم. کیا تعریف اللہ پاک نے اس انسان کی ہیں، اور پھر کتنی بڑی دولت بھی دی انسان کو ایمان جیسی. تو تمام صلاحیت کے باوجود، بلندیوں کے باوجود جو انسان رکھتا ہے موجود ہے، انسان میں موجود ہے. یہی صاحب عرفان اور صاحب معرفت، اس کا اشر آپ دیکھیں. اللہ
روز قیامت میں چیونٹیوں کے مسئلہ ہوگا، چونٹی چھوٹی چھوٹی، یہ انسان چیونٹیوں کی طرح ہوگا، اور اہل محشر اس کو رونگتے ہوں گے، پاؤں سے رونگتے چلے جائیں گے، آگ چاروں طرف سے اس کو گھیری ہوگی، جہنم کی خاص قید دی جائے گی ان کو، جہاں پر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ روایت وسیع وجہ یہ صاحب عرفان، صاحب معرفت، اتنی بلندی رکھنے والا انسان جس کو اللہ نے دی صلاحیتیں ساری اس نے ختم کر دی اور غلیظ عادات ہو گئی۔ یہ سزا ایک بتائی گئی ہے، کس نے کبر پیدا تھا، کبر تھا اس کے اندر، پتہ ہے کہاں اتنی اونچی صلاحیتیں کہ فرشتے آشش کر اٹھے اپنا استاد مان جائیں ان کو، اور کہاں وہی انسان انجام کا ایسا ہو رہا کہ قیامت میں سے یہ حال ہوگا اس کا، یہ بدترین عذاب کے اندر ہوگا، بدکاریوں کے، زناکاریوں کے، فحشکاریوں کے مجرم بن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جھوٹ کے، فراڈ کے، حرام کاریوں کے، نافرمانیوں کے، اللہ کی عبادات کو ترک کرنے کے۔ اتنا آپ دیکھیں اپوزٹ معاملہ ہوا انسان کا، کہاں اتنا کہ انسان سبحان اللہ فرشتے رش کر جائیں کہ ہم آسمانوں پہ ہیں، ہمارے پاس اتنا قرب نصیب نہیں ہوتا کہ جس بندے کو زمین پہ بیٹھ کر ہو جاتا ہے، وہ جو اللہ سے قرب حاصل کر لیتا ہے، منزلت حاصل کر لیتا ہے، محبت کی عجیب رشتہ اس کا جڑ جاتا ہے اللہ کے ساتھ، سبحان اللہ، کہ سیکنڈ لگتا اس کو اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اتنی بلندی دی انسان کو، اتنی پرواز دی انسان کو، وہ علم دیا ہے نا جس کو علم معرفت کہا جاتا ہے، عبور کر جاتا ہے الحمدللہ، علم ظاہر سے اپنے نفس کو، اپنے وجود کو کنٹرول کرتا ہے، اور علم معرفت سے اپنے تزکیہ پاک کرتا ہے، اور پھر اس کی بلندیوں کا اندازہ آپ کو پہنچ جائیں گے کہاں پہنچتا ہے پھر وہ انسان، وہی انسان ہے بدکاریوں میں، زناکاریوں میں، فحشکاریوں میں، اللہ کی نافرمانی میں پہنچ جاتا ہے۔ آخر اتنا فرق کیوں ہے اس میں؟ آپ ہی دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا قالا یا آدم بسمائن، بتا ان کو تو وہ علم ذرا دکھا جو علم میں نے تجھے دیا ہے، فلما بسمائن، بس انہوں نے دکھایا، سکھایا فرشتوں کو تو اللہ کے حکم کے ساتھ جس پہ وہ رش کر چکے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ انسان اتنا کیوں گرتا ہے؟ یہی وجہ ہمیں سوچنی چاہیے اس قرآن سے۔ بھائی ہم اس قرآن کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہمارے میں یہ سب چیزیں موجود ہیں الحمدللہ، اللہ نے قوتیں دی ہوئی ہیں۔ کتنا افسوس ہو کہ کل ہم روز قیامت میں مختلف حالات کے اندر دنیا سے اٹھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کو، اللہ نے قرآن دیا اس لیے کہ اس کے دین کو ریفریش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حالاتوں کو بتاتا ہے، اور سمجھدار لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں اس قرآن سے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں اپنی حالت کو، جو بھی یہ قرآن سن رہے اس وقت سوچے کہ کل ہمارا کیا حال ہوگا جب ہم جائیں گے، ہم اس منزل سے کیوں محروم ہوئے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ ہمیں ساری صلاحیتیں موجود ہیں، ہر انسان کے اندر وہ چیزیں ودیت کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، عورت میں بھی مرد میں بھی، وہ ساری صلاحیتیں الحمدللہ ہمارے موجود ہیں، ہمیں ضرورت ہی کسی چیز کی نہیں۔ یہ فرق اتنا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات خود فرشتوں نے بیان کر دی، کہا نا اللہ تعالیٰ سے فَقَابِعُونِ بِاسْمَ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، علم کی طرف اللہ بتاؤ پھر تم اگر تم سچی ہو۔ تو پھر تسلیم کر لیا، انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، سبحان اللہ،
ہم جانتے ہی ہیں اس کے علاوہ جو تم نے بتایا ہمیں، تو پھر ایسی بات کیوں کی بھائی تم نے؟ اشکال آتا ہے، تم یہ کیوں سوچ چکے کہ بھائی نحن نسبح بحمد نقدس لک، یہ کیسے خیال آ گیا تمہیں اس کے مقابلے میں؟ یہ کیوں کہا فیما یفسد فیہا یسفک الدماء، یہ مقابلہ کیسے تھا؟ تو یہ فکر بتاتا ہے اس چیز کو، اور یہی قرآن سورہ آیت کے آخری بیان فرمائے گا انک انت العلیم الحکیم، سبحان اللہ۔ اس سے یہاں پھسل گئے تھے ہم ایکچولی، ہم نے جو بات کر دی یفسد فیہا یسفک الدماء کہ وہ تو فساد مچائے گا، نحن نسبح بحمدک نقدس لک، ہم تو یہ ہیں۔ فوراً جب سمجھ گئے وہ تو فوراً انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہ اکبر۔ انک انت العلیم الحکیم، تو اصل معاملہ کیا ہوا؟ علیم اور حکیم، یہ دو صفات جو انہوں نے بیان کی اسی معاملہ ہے۔ اصل میں کیا ہے؟ یہی بات سن رہے لا علم لنا، کہ اللہ تو ہی جانتا ہے ہر چیز کو، اور کوئی چیز تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلے تو یہ بات انہوں نے ظاہر کر دی کہ واقعی ہمارے دل کا چور تو نے پکڑ لیا، اللہ اکبر، فرشتوں نے کہہ دیا تسلی اللہ تعالیٰ واقعی تو جانتا ہے، ہر پوشیدہ چیز کو تو جانتا ہے، کوئی چیز تجھ سے چھپ سکتی ہی نہیں۔ یہ فکرہ خاص ظاہر کر رہے تھے انک انت الحلیم، کچھ بھی اور بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ فکرہ خاص انہوں نے کہا کہ واقعی تو نے ہمارے دل کا چور پکڑ لیا، تو خالق اور مالک ہے، کیونکہ واقعی تو علیم ہے، کوئی بھی چیز تجھ سے چھپی نہیں، نہ چھپی رہ سکتی ہے، کوئی چیز بھی کائنات کی کوئی چیز پردے بھی نہیں، ہر چیز کو تو جانتا ہے، تو یہ بھی تو نے جان لیا۔ اور حکیم دوسری صفت بتائی، واقعی یہ جو ہم نے کہا کہ فیہا من یفسد فیہا یسفک الدماء، اور مقابلہ کیا نحن نسبح بحمدک نقدس، اس فیصلے پہ ہم نے کیسے بات کر دی انک انت العزیز الحکیم، وجہ یہ تھی کہ اس صفت سے ہم مار کھائے۔ ہم یہ کیوں نہ سوچ سکے کہ تیری حکمت پر مبنی ہے ہر چیز، تو اس کو کسی بھی امکانات میں آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن اپنا ویک پوائنٹ فرشتوں نے ظاہر کر دیا، اپنی تمام باتوں کی دلالت دے دی۔ یہ معاملہ تھا اصل میں اللہ تعالیٰ، یہ جو تین معاملہ تھا نا علیم اور حکیم کا، اس میں کوئی جھول ہم مار گئے تھوڑا سا، تو ہم سے یہ فکر نکل گئے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا کہ کالا یادم انبئہم باسمائہم فلما انباہم باسمائہم، نام بتا دے ان کے، تو حضرت آدم السلام کو انہوں نے علم دیا، بتایا، فرمایا قال اعلم اقول لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ یعنی کیا ثبوت؟ اللہ تعالیٰ نے ثبوت دے دیا، خود بھی تسلیم کر لیا۔ اب یہاں خطاب صرف ملائک سے نہیں ہے حقیقت میں، یہاں بنی آدم بھی آگے میں شامل ہو گئے کہ دیکھو کہ آسمانوں پر تھے نورانی فرشتے تھے، اور میری حکمتوں کے ساتھ اور میرے علم کے ساتھ ان میں کچھ تذبذب سا پیدا ہوا یا کچھ ہوا جو فکر ان کی زبان سے نکلے، اور تم دنیا کے اندر جا رہے ہو، سبحان اللہ، یہاں سے اس فکر کو سمجھے۔ قال اعلم اقول لكم انی عالمت غیب السماوات والارض وعالم بما تبدون وما کنتم تکتمون، یہ اللہ نے خطاب فرمایا۔ جب یہ سلسلہ سارا ختم ہو گیا، قال یادم انبئہم باسمائہم، آپ کو کیا بتا علم، انہوں نے علم بتا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوئے ان دونوں سے کہ یہ نورانی فرشتے تھے، اس جہاں پر جا کر انہوں نے یہ جو ہوا، یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا، اور تسلیم کی وجہ یہ تھی کیا؟ انت العلیم حکیم کا معاملہ تھا سارا، اس میں جھول آیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ قدر آیا۔ اب دونوں سے مخاطب کیے، تو یہاں رہ کر انت العلیم حکیم کے معاملے میں معاملہ کا نظر آیا، تو یہ فکرے بول دیے تو تم تو دنیا کے اندر جا رہے ہو، تیری اولاد تو دنیا میں جائے گی جو فساد، دنگا، شیطان، نفس،
اور ہر چیز کے اندھیرے سے بھری ہوئی، کیونکہ امتحان کی جگہ ہے. ہم نے خود ایسی بنائی ہے کہ ہم تم بنا درجے دینا چاہتے ہیں اس دنیا کے ذریعے سے. یہ ہماری دنیا کا انداز ہم نے بنایا، اللہ کی مرضی. اس نے کہہ دیا دنیا کو ایسے بنا کے ایک مقبول چھوڑ دی، گو تم ایسے ہو کہ ایسے میرے پاس آنا ہے. اب وہی سلسلہ چل رہا ہے. تو فرمایا جب تم وہاں جاؤ، دنیا میں جاؤ، تو تم اسی چیز کا خیال رکھنا، دو چیزوں کو خیال رکھنا، تو تم کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا جانے کے بعد تم پہ اس دنیا کی خباثت کا رنگ چڑھے گا، نفس و شیطان تمہارے پیچھے ہوگا، اور سب سے پہلے جو کام تم سے وہ کرائے گا، وہ یہ چلائے گا اس دنیا کی غفلت کے اندر تم سے ایک ہی چیز جو اس نے ہوگی. یہ مثال دے کر یہ انک انت العلیم الحکیم، تم سے وہ یہ کیفیت اور یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور حکمت کے فیصلے اس کے ہوتے ہیں، اس پر اس نے تمہارے ہاتھ رکھ لینا ہے. یاد رکھنا فرشتے بھی دک گئے یہاں تو تم نہیں بتکو گے. اللہ اکبر. اس چیز کا تمہیں پراپر خیال رکھنا ہوگا دنیا کے اندر. یہ سننے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اس میں اگر تمہاری کمی آ گئی، اس کیفیت میرے اس صفات کے اندر، علیم اور حکیم کے اندر، جب اندھیرا آ گیا، جب اس احساس تمہارے دل سے نکل گیا اور ختم، جتنا کم ہوتا جائے گا حتیٰ کہ ختم ہو جائے گا، اسی قدر تم گناہ کے اندر نافرمانی ڈوبتے چلے جاؤ. نافرمانی کی، گناہ کی، شرک کی، بدکاری کی، کبر کی، ہر گناہ کی وجہ پتہ ہے کیا آپ کو؟ کہ ہمارے دل سے وہ احساس اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، اس کے فیصلے سارے حکمت پہ ہیں، یہ احساس ختم ہو جاتا ہے. اس احساس کے ختم ہونے کے بعد آدمی کبر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، زنا، کوئی بھی نافرمانی جب کرے گا اس وقت کرے گا جب اس کے دل کے اندر یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ جانتا بھی ہے اور اس کے فیصلے جو حکیم بھی ہے. دانائی والی باتیں اس کے ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ شیطان کا سب سے بڑا وار ہوتا ہے انسان کو اس مقام پہ آ کے ختم کرتا ہے. دیکھیں دنیا کے اندر مثال آپ دیکھ لیں، چور چوری کب کرتا ہے؟ چور چوری اس وقت کرتا ہے اس کو پتا ہے کہ بھائی اس وقت سب لوگ بندے سو رہے ہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو یہ چوری کر لو. ٹیلی فون دکان میں گیا، دکان میں جا کے چیز جب چوری کرے گا تو اس وقت کرے گا تو اس کو یقین ہوگا کہ مجھے کوئی واچ نہیں کر رہا، ورنہ چوری کبھی نہ کرے. اگر دیکھ رہا کیمرہ میرے سامنے، چوری نہیں کرے گا، اس کو یقین ہوگا کیمرہ میرے سامنے وہ چوری کر لے گا. ہر بدفعلی انسان اس وقت کرے گا اس کو پتا ہوگا کہ بھائی مجھے دیکھ کوئی نہیں رہا، تو گندا کام کر دے گا. تو ڈر ہے اس کو مجھے دیکھے گا تو پکڑا جاؤں گا. سمجھ آ گئی بات؟ تو انسان اسی وقت غلط کام جو چوری کرتا ہے جب اس کو پتا ہو کہ اس کے اوپر تو ہے ہی کوئی نہیں، اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں، تو اس وقت چوری کرتا ہے. اسی طرح انسان ہمیشہ نافرمان اللہ کا اس وقت ہوا ہے، اللہ کے قانون کو توڑا ہے، اللہ کی نافرمانی اس وقت کرتا ہے جب اس کو یہ پتا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر احساس لاشعوری طور ہوتا ہے اللہ مجھے کہاں دیکھ رہا ہے، جھوم تو سزا اللہ دینی ہے. جب یہ چیز مٹ جاتی ہے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، جو چاہے دنیا میں کرتا پھر کسی کا مال کھا جائے، کسی کو کچھ کر دے، کسی کو قتل کر دے. ایسے قتل کر رہے ہیں لوگ، ایسے دنیا مارتے ہیں، آدمی ہزاروں کا انسان کو مار دیتے ہیں ایک سیکنڈ. کسی کو پتا ہے کوئی حساب لینے والا تو کوئی کریے گا. جبکہ قرآن نے اپنا خود کیسے بتایا ہے کہ وہ معکم اینا معکم، ہر وقت میں تیرے ساتھ، بکر میں ابل مرید، میں تیرے شہادت سے بھی قریب ہوں، زیادہ قریب ہوں، تیری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہوں. یہ رشتہ ہے بندے کا اور اللہ کا، یاد رکھے یہ رشتہ ہے. تو شیطان نفس دنیا اس رشتے کو توڑ دیتی ہے، اس پہ پردے ڈال دیتی ہے. جب اس رشتے پہ پردہ ڈلتا ہے تو انسان اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے ہی نہیں میرے کو دیکھنے والا، میں تو کھلا جو چاہے کروں، کسی کو قتل کر دوں، کسی کا مال کھا جاؤں، کسی کو ظلم کروں، کسی کو گھر سے نکال دوں، کسی کو گالی نکال دوں. بے شک اس کے ہاتھ میں قرآن بھی ہوں، حدیثیں بھی ہوں. یاد ہے پکڑنے سے قرآن کو، یاد کرنے سے قرآن کو، حدیثوں کو دل پہ رکھنے سے، دماغ پہ اور سر پہ رکھنے سے نہیں آتا کچھ. اصل تو چیز ہے کہ یہ ہے جو فرشتوں نے کہا انک انت العلیم، کہ یہ سب جو کچھ ہوا نا ہمارے سے
ہم نے جو کہا فیما یفسدو فیہا یسفک الدماء کہ ہم تو جناب فسادی ہیں اور ہم جو ہے شاکر ہیں، یہ ہم نے کہا اس لیے کہا انت العلیم الحکیم، اس میں کچھ ہول تھا اصل میں، ہمیں نظر یہی آتا ہے. تو اللہ نے اسی کو دہرایا، دونوں کو کھڑا کر کے، آدم کو بھی اور ملائکہ کو بھی، دونوں سنے. لیکن وہ خاطر اصل میں آدم کے ساتھ ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، ورنہ تمہارے بڑے مقام ہے کہ تمہارا کوئی انسان ایسا نہ ہو جو میرے کو میرا اور تمہارا رشتہ تو ایسا ہے حبل من حبل الورید کہ میں تمہارے تو اتنا قریب ہوں کہ جتنے تمہاری شاہ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو ہم تو سجدہ کرتے ہیں، ہاتھ سے مٹی کا بت بنا کے اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کو قریب نہیں سمجھتے، اس بت کو قریب سمجھتے ہیں. ہم تو بانگ دو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اس کی وجہ کہ ہم ہے ہی نہیں ہمارے اوپر کوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بچو گے تو یہ تمہارا ایک نقص ہوگا تمہارے اندر، جو تم سے یہ کام ہوگا کہ تمہارا یہ چیز ختم ہو جائے گی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو پھر دہرائی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. قال اعلم معلوم اقول لكم اني عالم غیب السماوات والارض وعلم من تبدونه وما كنتم تكتمون. جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں خوب جانتا ہوں، ہر چھپی چیز کو جانتا ہوں. سبحان اللہ. کوئی زمین دوسری زمین سے مجھ سے نہیں چھپا سکتی، اللہ کوئی اندھیرا مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتا، سمندر کی تہ مجھ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتی، پہاڑوں کی کھو میں کوئی چیز مجھ سے نہیں چھپ سکتی، اندھیری کی تہ چڑھی ہوں تو اس سے کوئی چھپ سکتی. ایک چھوٹی سی کالی مکھی کسی کالے پہاڑ کے اوپر رینگتی ہو، فرماتے ہیں میں اس کی ٹانگوں کی آواز کو بھی جانتا ہوں، سنتا ہوں. علیم حکیم. اور حکیم کہ اتنی بھی پتا بھی درخت سے گرے گا تو اس میں میری حکمت ہوگی. تو جب انسان اللہ کے فیصلوں سے نافرما اللہ کے فیصلوں کو ماننا چھوڑ دے، ہماری طبیعت ہمارا احساس اللہ کے فیصلوں پہ ہمیں گھبراہٹ ہونا شروع ہو جائے، پریشانی شروع ہو جائے. نمبر 2 اس بانگ دور ہم اللہ کی بکواس بازی کرتے رہے، غیبتیں کر رہے ہیں، فلاں پوچھنے والا مجھے بتائیں آپ کسی کے سامنے آپ گالی دیں گے کسی کو؟ پیچھے آپ کتنے بڑھ کے مارتے ہیں، او یہ فلاں کہتے ہیں نا، سامنے آپ چپ ہوں گے جائیں گے نہیں. تو جو اللہ ہے ہمارے ساتھ جو دیکھ رہا ہے اس سے نہیں شرم آتی، اس سے شرم نہیں آتی. پتہ ہے یعنی ایک آدمی سامنے آؤ تو اب سامنے نہیں ہے تو آپ بکواس کریں گے، اگر سامنے آ جائے تو چپ ہو جائیں گے. اللہ سامنے تو ہر وقت اللہ کہتا ہے میں تو تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. پتہ چلا کہ ہمیں یہ احساس ہی ختم ہو گیا کہ اللہ ہمارے قریب ہے. تو اس سے بڑا شرک اور گناہ کیا ہوگا مجھے بتائیں. تو اس گناہ میں انسان مبتلا ہو جائے گا تو جو چاہے اس سے کرا لے. اسی لیے اللہ نے احساس دلایا. اس تمام واقعے کے بعد دونوں کھڑ کے کہا قال علم اقول لكم اني علمت غیب السماوات والارض وعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بھائیو اللہ کہتا ہے میں تو تمہارے کوئی چیز چھپی ہی نہیں مجھ سے، نہ زمین میں نہ آسمان میں نہ چپے میں، یہ نہیں میری خلق ہے، میں جانتا ہوں ہر چیز. اس کی مثال نہ دے دی. میں تو ایک چیونٹی کو بھی جانتا ہوں کہ اس کو کیا خوراک دینی ہے، کیا کرنا ہے. جو چیز میں نے تخلیق کی ہے اس کا رب میں ہوں، اس کا مالک میں ہوں، اس کا خالق میں ہوں. اور تم تو اشرف المخلوقات تمہیں بنا کے بھیجا ہے، فرشتوں کی پوری پوزیشن سے تمہیں سبق دے دیا ہے آدم. نیچے جا کے اپنے اس احساس کو نہ مٹنے دینا کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، اپنے اس احساس کو نہ مٹنے دینا کہ اللہ ہر چیز میں حکمت رکھتا ہے، اس کے فیصلوں میں حکمت ہے. تو جب ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتے انسان نافرمانی گناہ کا کام کرے جس پہ اللہ تعالیٰ نے سزا بتائی کہ میں تمہیں یہ سزا دوں گا یا میں تم سے ناراض ہوں گا. کبھی بھی اس کے فیصلوں سے انسان رنجیدہ ہو ہی نہیں سکتا اگر پتہ چل جائے کہ اللہ کی حکمت، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اس سے بڑا کون دانا جو فیصلہ کرنے والا ہے. ہم مشورہ لیتے ہیں نا کسی سے، اور کسی بڑے آدمی سے مشورہ لیتے ہیں، اس میں عقل زیادہ ہے، وہ ہمیں ساری بات بتائے گا. وہ بے شک غلط بات بھی بتا دے لیکن ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ بھئی عقل مند آدمی ہے. اللہ سے بڑا کون ہے؟ تو سارے فیصلے تو وہ کرتا ہے. تو ہماری طبیعت کیوں گھبراتی ہے اللہ کے فیصلوں سے؟ پھر مجھے بتائیں. وجہ یہ کہ دونوں احساس ہمارے ختم ہو گئے ہیں. کس وجہ سے؟ اس دنیا کا غفلت میں آ کر دنیا کی مادیت نے، دنیا اور شیطان نے ہم پہ غلبہ کر لیا ہے. تو یہ بیماری ہے ہماری، اس سے یہ پتہ چلتا ہے.
میں تصوف کے رنگ سے بات کر رہا ہوں قرآن میں، اور مسئلہ نہیں، میں فقہ اور یہ میرے ٹاپک نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے دن سے بتایا کہ ہم قرآن سے اپنی اصلاح کریں گے، اور اصلاح کریں گے علاج کے طور پر. سارا علاج جو قرآن بتاتا ہے اسے ایک ہی ہے، یہ قرآن بتاتا ہے آپ کو علاج. اب وہ کیا ہے؟ علم لدن ہے، علم معرفت، علم عرفان، جو کہ آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور جو انہوں نے فرشتوں کو ٹیچ کیا تھا. اگر ہم اس علم کو چھوڑ دیں گے تو میرے بھائیوں بھول جاؤ کہ ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزاریں گے. اس میں اتنی آپ تہذیب یافتہ کہیں اپنے آپ کو، کتنے آپ ماڈرن کہیں آپ کو، کتنے کچھ کہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹو اوپینینس نہیں ہے. کیوں کہ ظاہر ہم اس دنیا میں تو گند چڑھے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بھائی سرکار نے فرمایا کہ تم اس دنیا جب پانی پہ چلو تمہارے پاؤں گیلے نہیں ہوں گے، یا اس میں پاؤں تو گیلے ہوں گے. فرمایا اتنی گندی اللہ نے دنیا بنائی ہے تو کیا اس کے اندر تم پھیلاؤ گے تو تم پہ گند نہیں چڑھے گا؟ گند تو چڑھے گا، لیکن جو ترکیب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے تمہیں ان سے بچنے کے لیے، یہی تو تمہارا امتحان ہے، تم اس کو پکڑ لینا. آج کے اس معاشرے میں دنیا فتنہ کیوں پیدا ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے. جو شخص بھی الحمدللہ اب ہماری جماعت ہے اللہ کے فضل سے، یہ سب سن رہے ہیں، انہوں نے ایک چیز کو پکڑ لیا ہے، اس کی دماغ میں انہوں نے پیدا کر دی یہ بات، میرے کر دی، میں نے آپ کو دعوت دی، آپ نے قبول کی، الحمدللہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم گندی دنیا میں ہیں، گند ہم پہ چڑھے گا، جھوٹ بھی ہم پہ آ جائے گا، دنیا کی محبت بھی ہم پہ آ جائیں گی، ہم کسی کے حق بھی کھائیں گے. لیکن ہمارے میں کیونکہ ہم نے وہ چیز شروع کر دی ہے کہ اس چیز کو محسوس کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم پہ بھی مصیبت آئیں گی، لیکن اللہ نے وہ چیز پیدا کر دی، اللہ حکیم ہے، تو ہم میں وہ صبر بھی آئے گا اس کے فیصلوں پر. الحمدللہ جب گناہ کریں گے تو پھر توبہ کی طرف بھی جائیں گے کہ یار مارے گئے بھائی، یہ تو بڑا گناہ ہو گیا یار، آج توبہ کریں. یار صبح ذکر کرنے جاؤں گا، یار شرم کی بات ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے فلاں دن میں مال کھا لیا، یار کتنی بڑی بات. خود ضمیر جاگ جائے گا، کیونکہ جو علم آپ استعمال کر رہے ہیں، عرفان کا جو آدم السلام کو دیا تھا، آپ نے اس کو اختیار کر لیا. اللہ کا نبی فرماتے ہیں وہ علم اختیار کرو تم بچتے چلے جاؤ گے، اور جتنا اس میں محتاط ہوگے اور جتنی مستعدی کے ساتھ اسلام کو تم کرو گے، الحمدللہ جیسے بتایا جائے گا اسلام کو کرنے کے لیے، تو تم تو اتنی درجے سے بلند ہوتے چلے جائیں گے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جن حضرات جو کر رہے ہیں یہ وہ کتنے اس میں سیریس ہیں. الحمدللہ. تو اب نقطہ کیا ہے؟ قرآن نے ہمیں کیا بتایا کہ انسان لنگ نافرمان اس وقت ہوتا ہے، بدتمیزی جب شروع کرتا ہے، گناہ اس وقت شروع کرتا ہے جب اس کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے واچ کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کے فیصلوں پہ ناراضگی اختیار کرے تو پتہ چلتا ہے اللہ کی اس حکمت کو مانتا ہی نہیں کہ اللہ کی ہر فیصلے میں حکمت لکھی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کیسے اپ کریں؟ اللہ بولے سبحان اللہ. ہم نے اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ان دو کیفیات کو اجاگر کرنا ہے. امیون سسٹم ہوتا ہے نا کہ بھائی کیوں خراب ہوا پیٹ، یہ بیماری کیوں؟ تو ڈاکٹر جی کہتے ہیں بھائی امیون سسٹم خراب ہے جی آپ کا، آپ جو جلدی پکڑ لیتے ہیں بیماریوں کو. جی کورونا کے علاج اپنے امیون سسٹم کو آپ بلند کریں، اسٹرانگ کریں کہتے ہیں نا. تو ہم کیا کہتے ہیں صوفی ذات کہ بھائی آپ بھی جو روحانی امیون سسٹم اس کو بلند کریں. الحمدللہ اس کو جب بلند کریں گے تو آپ میں یہ کیفیت آ جائیں گی کہ دیکھ او اللہ دیکھ رہا، بھائی مجھے نہیں کرنا چاہیے، مارا جاؤں گا. ہر جگہ اللہ آپ کو نظر آئے گا. جب لڑکی کو دیکھیں گے آنکھ کھلا کے اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں، اتنا احساس ہو جائے گا آپ سامنے. میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے نا علیم حکیم محمد. حضرت عمر سفر پر ہمارے تھے تو ایک مقام ایسا آیا کہ ویران سا مقام تھا، ایک گڈریا تھا، وہ بھیڑیں چلا رہا تھا، اپنی بکریاں چلا رہا تھا. گڈریا بدھو. حضرت عمر خلیفہ تھے اس زمانے میں، تو سادہ آدمی تو کسی کو کیا پتا ہے خلیفہ ہے، پروٹوکول تو نہیں چلتا تھا ان کے پاس. شاید ان کے 7 آدمی ہوں 2-3 سفر پر. تو انہوں نے کہا چلو اس کو زماتے ہیں گڈریے کو. وہ تو خلیفہ تو تھے نا. بکری شکری دیکھی، کہتے بھائی یہ بکری میں مانگی یا کچھ نہیں ایسا کیا، ایک ہمیں دے دو. اس نے کہا جی میں تو یہ بکری نہیں دے سکتا آپ کو کھانے کے لیے. اس نے کیوں بھائی؟
کہتے میری تو ہے نہیں، تو میرے مالک کی، میں تو صرف چراوا ہوں. تو ہم نے ٹھیک ہے، ہم تو اس کے دام دیتے ہیں. جی دام تو آپ دیں گے لیکن بکری تو میری نہیں ہے، میں کیسے دوں؟ اب کہاں اس کا مالک؟ کچھ بھی نہیں ہے، بکری اتنی ساری ہیں. تو حضرت مجھ سے اس کو بات ہے کہنے کی اچھا تو یہ بکری لے لے، پیسہ لے، تو ایک بکری مجھے دے دے، ہمارا کام چلے گا، حلال کریں گے، کھائیں گے، دودھ پئیں گے اس کا، تو تجھے پیسہ مل جائے گا. وہ یہاں کہاں ہے؟ ذرا مالک کہاں ہے ادھر؟ سبحان اللہ، گڈیا جواب دیتے ہیں کہ تو آدمی سمجھدار لگتا ہے مجھے. کہا کہ نا میرا مالک تو نہیں ہے، جو مالکوں کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا. سبحان اللہ، اس بکری کا مالک تو نہیں ہے لیکن سارے جہان کا مالک ہے وہ تو دیکھ رہے ہیں. فائن اللہ کدھر ہے پتا؟ حضرت عمر سدھے پڑ گیا سوال. جب تک اس امت میں ایسے انسان ہوں گے جن کی کیفیتیں برقرار رہیں گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، اس دنیا میں فساد نہیں آ سکتا. یہ ہے تو مسا دوسرا واقعہ، وہ تو پتہ ایک اور واقعہ ان کے ساتھ ہوا، تو بڑے زبردست واقعہ. رات گشت آتے چلے گئے. ایک فیملی تھی گجروں کی، گجر ہوتے ہیں جو دودھ وغیرہ بیچتے ہیں، تو ہوتا ہے مطلب گجروں میں معاملہ کچھ چلتے ہیں، پاکستان کہتے ہیں خالص دودھ نہ خالص دودھ. تو بھائی ایک عادت ہے، پانی ملایا ڈبل کیا چل، دودھ میں کتنے پانی ملا تو چلتا ہے. کاش وہ یہ کیوں کر رہے ہیں گجر؟ اسی وجہ سے کیوں کرتا ہے آدمی بیمانی کسی قسم کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں دیکھنے والا ہمیں. یہ واقعہ سنے ہو گئے تھے، انہیں گھر کے پاس باہر سے ایک آواز سنی کہ عورت لڑکی کی، تو ماں اس کو کہہ رہی ہے کہ چل اس میں دودھ میں پانی ڈال دے تو زیادہ چلے گا کام. تو اس نے ماں میں پانی تو نہیں ڈالتی اس میں، تو بے ایمانی ہے، میں نہیں کرتی کام. حضرت عمر کھڑے سے بات کیسی بات کر رہی ہے؟ تو ڈال پانی، تو یہ وہ تو چکر اس میں کیا ہے؟ چکر تو نہیں ہے، پتا نہیں ہے کہ غلط کام ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ منع ہے قوم کی طرف سے. کہیں یہاں کون سا عمر بیٹھا دیکھ رہا ہے جو تو یہ کام کرتی ہے؟ عام ہمارا فکر ہے، چلو کون سا ادھر دیکھ رہا ہے، یار ہمارا مالک کون سا ہے؟ اگر ہم تھوڑی دیر آرام کر لیں گے تو مالک دیکھ تو نہیں رہا. مالک تو دیکھ رہا ہے، جو آپ کو اثر، آپ جس کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ سے کام میں آپ بغاوت کر رہے ہیں، بےایمانی کر رہے ہیں، سمجھے؟ تو وہ مجرم تو آپ اس انسان کے نہیں ہے، مجرم تو اللہ کے ہیں. آپ اتنا سا حاضر سے مجھے بتاؤ ہمارے ملک کہاں سے کہاں پہنچے، کہاں سے کہاں پہنچے؟ آج پورے عالم اسلام کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کی قسموں کا یقین ہمارے اتنا بھی آ جائے نا اس پر، پورا واقعہ اللہ نے سنا ہے. دیکھنا فرشتوں، اور فرشتوں نے سارے واقعے کے بات یہ بات کہی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. بالکل ہم مان گئے، تسلیم کرتے ہیں نا بات. ککھ ہم سے غلطی ہوگی اس لیے انک انت العلیم الحکیم، یہ بھول گئے تھے. تو جانتا بھی اور دیکھتا بھی ہے، تیرے یہ فیصلہ تیرا بالکل صحیح تھا جو تو نے کیا، اس کو بلند کیا، ہماری تصویروں کو نیچے کر دیا، اس مٹی کو تو نے اوپر کر دیا. آج اللہ کی قسم ہماری امت میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو بھائی کتنے بکھرے ہوئے لوگ ہیں ہم مجھے بتائیں. اور پھر اس پہ علاج بھی نہیں. آج کوئی علاج کرتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے. یہ حضرات جماعت صاحب صوفی حضرات بیٹھے ہیں، یہ دنیا کی الگ جماعت ہے. ہر جگہ مسجد میں جائیں ان کو الگ بٹھائیں گے، مسجد میں فلاں، یعنی ان کے لباس، ان کی شکل، ان کی صورت دنیا کے اندر ہو گئی. یہ تو فاروقی صاحب کی جماعت ہے، یہ تو فاروقی صاحب وہ ایک جماعت بناتی میرے نام پر. اللہ کے بندے یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم میں وہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم جان جائیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور مجھے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. میں ہر کام ایسے کروں کہ میرے دل میں اللہ کا تعلق. اگر آپ نے ذکر مجاہدے سے کام نہیں پیدا ہوا پھر تو بڑا نقصان والی بات ہے نا بھائی. یہ سبق سیکھیں قرآن سے، اس لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن. آج کے بعد اپنا ہم نے تجزیہ کرنا ہے اس چیز کا کہ ہمارے میں چیز پیدا ہوئی ہے ہی نہیں ہے. اگر ابھی تک بےایمانیوں سے نہیں روکے، جھوٹ سے نہیں روکے، فراڈ سے نہیں روکے، حرام کاریوں سے نہیں روکے، بالکل ہمیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے اس کا جو ہم کر رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑا علاج اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہیں اس چیز کو ڈیولپ کرنا ہوگا. تمہیں کیا ہر جگہ عالم الغیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وکنتم تکتمون. اس عورت نے کہا کہ تو پانی ڈال دے، عمر دیکھ رہے ہیں یہاں اپنی بیٹی کو کہا. تو اس نے عمر تم نے دیکھا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا مجھے. ہائے ہائے کیا عورت ہوگی. حضرت عمر تو وہیں بیٹھ گئے نا،
سر پکڑ کے سبحان اللہ, اور صبح کا انتظار کرنے لگے. کیسی گولڈن چیز ہے یہ تو بھائی. کہاں حضرت عمر اور کہاں بیچارے غریب دودھ بیچنے والی, کتنا فرق آپس میں مجھے بتایا. انہوں نے ہاتھ رکھ لیا سر پہ, غریب عورت غریب بچی. صبح کے سیدھے گئے اپنی اہلیہ کے پاس کہ اٹھا چل اور ہم نے رشتہ کرنا ہے اپنے بیٹے کا. آسم رضی اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے چھوٹے کہ چلو اٹھ. کہاں جا رہے ہیں آپ, کس سے رشتہ کر رہے ہیں؟ کہنے نہیں اٹھ چل, تو نہیں جانتی بہت گولڈن چیز مل رہی ہے الحمدللہ. گیا کھٹی کھڑکائی, ان کو مارے آ گیا. پھونک نکلتی تھی نا سب کی, کوئی غلطی پکڑے گئے, رات سے آئی کچھ چکری ہو گیا, پانی پکڑا گیا ہمارا دودھ کا, جیسے مارتے ہیں ہم انسپیکٹر آتے ہیں تو یہ دودھ والے ہوتے بھاگتے نہیں, وہ مارے گئے کی ہوئے گا سلا پانی پیسے پہلے نہ پانی ڈالو, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا علیم ہم اللہ کو جانتے ہی نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ جو 2 نمبری جو بیچتے ہیں مال, مجھے پتہ ہے کیسے مسلمان, جس مسلمان کو یقین ہی نہ اللہ دیکھ رہا, مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ تو 2 نمبری آپ کیسے بیچ دیتے ہیں مجھے بتائیں. وہ جو 2 نمبری کی دولت آپ کما رہے ہیں, مجھے بتائیں کیا آپ سمجھتے اس سے آپ امیر ہو رہے ہیں؟ اس سے آدمی امیر ہو رہا ہے. یہ جہنم کی آگ خرید رہے ہیں آپ. اس سے آپ کی اولادوں میں چرسیں شرابیں, آپ کی عورتیں بھاگیں گی, ایمان ختم ہوں گے, لا دینوں کے ساتھ بھاگیں گی عورتیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری بات یاد ہے. اللہ تعالیٰ انتقام پہ آتا ہے نا, دیکھیں نا کورونا کا علاج کر کے دکھائیں گے, ابھی دیکھتے ہیں. اللہ کی پکڑ جو ہوتی ہے بڑی سو ہوتی ہے, یہ آپ یاد رکھیں. بہت ڈھیل دیتا ہے انسان کو, بہت ڈھیل دیتا ہے. اور یہ نہیں سمجھانے کی راہیں چلتی رہتی ہیں اس کے, اللہ سمجھاتا رہتا ہے. جیسے اب یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, میں آپ کی بات نہیں کہوں, آپ تو نیک آدمی ہیں, اللہ پاک مجھے سمجھا رہا ہے. آپ کو کیوں کہوں گا, آپ الحمدللہ اچھے نیک آدمی, جس اللہ پاک سمجھا رہا ہے کہ تو انسان بننا ہے نہیں بننا. تو ہم آج بھی نہیں سمجھوں گا, میں آج بھی وہی بیمانی کروں گا, جھوٹ بولوں گا, نمبر 2 بیچوں گا اور سمجھوں گا اس وجہ سے میں امیر ہو جاؤں گا. دکان پہ شراب رکھ کے بیچوں گا, میں امیر ہو جاؤں گا. فلاں میں حرکت کروں گی تو میں امیر ہو جاؤں گی, ہمارے گھر زیادہ آئے گا. پیسے بچاؤں گا, آرام کروں گا, 10 حرام کھاؤں گا. تو اللہ ڈھیل دیتا ہے, ایک دم نہیں پکڑتا کبھی بھی. ہم سمجھتے ہیں پکڑے ہوا ہی کچھ نہیں, وہ اور چوڑا ہو جاتا ہے بیمانی کی طرف. اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے دوستو. تو پہلے کیوں نہ سمجھے, جب سمجھایا کہ انسان تو اس وقت سمجھے. آج کے بعد توبہ کر لیں, اتنا یقین کر لیں کہ اس وقت جو آپ بات سنیں اللہ سن رہے, اللہ دیکھ رہے ہم سب کو. میں اس وقت فضول بات کیسے کروں مجھے پتا, اللہ سن رہا, دیکھ رہے کہ کیا بکواس کر رہے. نہیں بات سمجھ. تو پھر حضرت عمر گیا, انہوں نے کہا بھائی ہم ڈگ رہے ہیں کہ جی کیسے, کیا کہتے ایک چیز تجھ سے مانگنے آئے ہیں. کیا چیز, کیا کہتے یہ بیٹی تیری ہے نا, اس کو میں اپنی بہو بنانا چاہتا ہوں, خاندان فاروقی بنانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. پھر اس عورت کی نسل سے, سبحان اللہ, حضرت عمر فاروق کی نسل سے, اور اس عورت کی نسل جو اولاد پیدا ہوئی حضرت عمر فاروق کی, اس میں عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے, جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. ایسے بادشاہ پیدا ہوئے, ایسے بادشاہ فتنے کے زمانوں کے اندر حضرت عمر بن عبد العزیز, کہ ان کے زمانے کے اندر یہ مشہور تھا کہ اتنے باانصاف بادشاہ ہیں کہ جانور بھی دوسرے جانور سے زیادتی نہیں کرتے. بخاری کی آپ کو بات بتاتا ہوں میں, واقعہ جو بخاری میں ہے. تو ایک گڈیری نے شروع مچا دیا جنگل میں, عمر بن عزیز کا انتقال ہو گیا. عمر بن عزیز تجھے پتہ چل رہا ہے, عمر بن عزیز تو اتنی دور دمشق میں کہیں ہے اور تو یہاں شور مچا رہا ہے. کہتا ہے بالکل ہو گیا, میں تو بتا رہا ہوں. انہوں نے پوچھا کس طرح تجھے پتا؟ کہتا ہے آج میں نے دیکھا کہ میری بکری کو بھیڑیا کھا گیا. جب تک اگر عمر زندہ ہوتا تو بھیڑی کی مجال نہیں تھی کہ میری بکری کو کھا جاتا. ہزاروں میل دور ہے عمر کے ان کی حکومت عمر بن عبد العزیز کی. یہ ہے وہ لوگ جو جانتے ہیں, ان کے دلوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس کی غائب میں بھی جانور بھی اس کی باتوں کو پہچانتے ہیں اور ڈرتے ہیں, اس سے خوف کھاتے ہیں. اس طرح میں بتا رہا, ہم تو چوہے سے ڈرتے ہیں. تو پھر کیا ہوا, اللہ اکبر, اس نے اچھا انہوں نے تاریخ نوٹ کی. اس وقت
اسی دن اسی وقت حضرت عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا. چھٹی ہو گئی, فساد پھیل گیا, عمر انتقال ہوا, شیطان پھر نکل آیا باہر. تو یہ کمی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ڈیولپ کرو. اس کو کیسے کریں ڈیولپ؟ یہ ہے بات سمجھنے کی. اللہ نے اس کے لیے ہمیں سلوک کو طے کرنا پڑتا ہے, جس کو آج صوفیزم کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں حقیقت میں تو علم عرفان ہے, علم معرفت ہے. دو علم تھے, ایک علم ظاہر ہے, علم باطن ہے. اور دونوں کیا چیز ہیں؟ علم ظاہر پلس علم باطن پلس دو چیزیں ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ شریعت بنتی ہے. شریعت و سنت بن جاتی ہے چیز. شریعت سنت کی ڈیفینیشن دو حصے ہیں, ایک علم ظاہر, علم باطن. دونوں کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ شریعت و سنت بنے گا. جب ہم کہتے ہیں شریعت پہ چلو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ظاہر پہ اور علم باطن پہ چلو. یعنی علم ظاہر سے مراد کیا کہ وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, تو اس کو عمل میں لے آؤ. کس طرح عمل میں لے آؤ؟ علم باطن سے. علم باطن ہے. سلوک منزلوں کو طے کرو. سلوک کے اندر سب سے بہترین چیز جو ہے اس چیز کو بلند کرنے کے لیے کہ اللہ دیکھ رہے, ہر جگہ موجود ہے, اس کا ہر فیصلہ ہمارے لیے صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے, حکمتوں پر ہے. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو تصوف کی طرف چلنا پڑتا ہے. اور کسی کامل مکمل شیخ, اب یہ اس کا خیال رکھنا کہ خالص دودھ اور نقش دودھ کی سے مثال دی ہے نا, خالص آدمی کے پاس جائیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. جائیں, اگر آپ جو یہ باتیں سن رہے ہیں, آپ کو چاہتے ہیں میری اصلاح ہو جائے, الحمدللہ, بات ادھر سے نکال کے ادھر سے, آپ کی مرضی. اللہ نے پیغام پہنچانا ہے, پہنچاتا ہے. مجھ جیسے نالائق پاگل بیہودہ انسان کے ذریعے پہنچا دے, تو کوئی بہت بڑا اونچا آدمی جو آپ کو اس کے ذریعے پہنچا دے. پیغام اللہ تعالیٰ, پیغام کی طرف دھیان دیں, انسان کی طرف دھیان نہ دیں. پیغام پہنچ رہا ہے آپ, اور کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ بہت دور چھوٹے سے کمرے میں اندھیرے کے اندر ایک درویش بیٹھا آپ کو پیغام دے رہا ہے قرآن کا. کیا اللہ کی سسٹم ہے. اور آپ کو گاڑی میں سن رہے, گھر پہ سن رہے, عورتیں سن رہی, جو نہیں سن رہی بڑی محروم ہے. اب سمجھ جائیں کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے. کہ ہمارے میں گناہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمارے اندر یہ ختم ہو گئی کیفیت کیا, ہمارے اندر یہ احساس ختم ہو گیا کہ ہم سمجھیں اللہ میں دیکھ رہا ہے. احساس ختم ہو گیا کہ اللہ کے ہر فیصلے صحیح ہے, تبھی ہم سچے برباد ہیں. تو کیوں نہ ہم اس طاقت کو بلند کریں؟ اس طاقت کو بلند کرنے کے لیے سبحان اللہ کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے. اللہ والے پھر کیا کہتے ہیں, وہ اپنا طریقے سے ذکر اذکار کی باتیں کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑی چیز ایک جو ہے ہمارے نقشبندی سلسلے میں, وہ مراقبہ ہے. بہت بہترین چیز ہے مراقبہ, افضل ترین چیز ہے مراقبہ. اکثر لوگ کہتے ہیں مراقبہ نہیں ہوتا, اس لیے ہوتا کہ شیطان کے دلوں قبضہ کیا ہوا ہے. گھنٹوں انسان کو مراقبہ ہوتا نہیں. مراقبہ ایسی چیز ہے کہ اس میں کیا ہے, مختصر چیز. مراقبہ کیا ہے کہ اپنے دل کا دھیان ذہن سے شروع کرنا ہے, دماغ سے شروع کرتا ہے آدمی, اور دل کے دھیان کو کنورٹ کرنا ہے کس طرف؟ توجہ اللہ کی طرف. دل کی توجہ کو بدلنا ہے اللہ کی طرف. اس کی مشق کرنی ہے. اور کس طریقے سے, جس طرح شیخ بتائے گا, کیونکہ اس کے پھر پورے اسباق ہوتے ہیں نا اندر. ہمارے اندر جیسا دل ہے, دل کیا ہے, ہم سب سے پہلے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دل کو صحیح کرنا ہوتا ہے پہلے. یعنی کسی چیز کے بھی طرف مکمل طور متوجہ ہو. یہ کون سی عبادت ہے, یہ میں نے نہیں نکالی, یہ کسی بہودین نقشبند نے نہیں نکالی, حمزہ ثانی نے نکالی. یہ وہ عبادت ہے کہ سب سے پہلے ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ فرماتے تھے غار ثور کے اندر. آپ تھوڑا سا سامان لے جاتے تھے, اور غار جو مشہور ہے آپ نے دیکھی ہوئی مقامات کے اندر, غار ہرا وہاں لے جاتے تھے, آپ تشریف رکھتے تھے, اور آپ کے پاس تھوڑا سامان ہوتا تھا. کئی دن آپ وہاں بیٹھتے تھے, اور صرف عبادت آپ کی, کوئی نماز تو تھی نہیں اس وقت, کچھ بھی نہیں تھا. آپ مراقب ہو جاتے تھے. سامنے خانہ کعبہ ہوتا تھا, مراقب ہوتے تھے اس غار کے اندر. پہاڑ تو آج تک آپ دیکھ لیں, آپ کے سامنے پہاڑ موجود ہے, وہ جگہ بھی موجود ہے, وہ غار بھی موجود ہے. یہ تو اس وقت کا مراقب چل رہا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں سنت بتا دی اپنی. تو اس حالات کے اندر یہ ہے کہ دل کو ہم نے اپنے اس طرف لانا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں,
کسی مشائخ کے طریقے پہ چل کے سب آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. اور جن لوگوں نے اس پہ اسباق لے رہے ہیں کتنے خوش قسمت ہیں, پھر وہ ضائع کر رہے ہیں اس چیز کو. تو مجھے بتائیں, ماتم کرنے والی بات ہے. اتنی جلدی انسان کو یہ مراقبہ اللہ تک لے جاتا ہے اور یہ احساس اس میں ڈال دیتا ہے, وہ جاننے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, میں نے یہ کام کرتا ہوں. دنیا سے کوئی فیصلہ ایسا ہو جائے جو اس کے خلاف ہو زندگی میں, تو دنیا تو روتی ہے, چیختی ہے, سبحان اللہ. وہ کہتا ہے اللہ کی منشا تھی, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اسی سے مانگتا ہے, اس کے سامنے گریا کرتا ہے, اس کی خوب زیادہ عبادت کرتا ہے کہ اللہ تیرے فیصلہ صحیح ہے, تو مجھے صبر دے, اس پہ ہمت دے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اجر اس کو عطا فرماتا ہے, اس سے بہترین اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے جب اللہ کے سامنے جھک کے روتا ہے اور یہ دعا جب کرتا ہے, اس مصیبت اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے, اللہ اس کو پھر اس سے زیادہ اجر عطا فرما دیتا ہے. یہ ہے تصوف جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا اہم پہلو ہے, اس میں سب سے بڑی چیز مراقبہ ہے دوستو. مراقبہ ہمتاً مدوش ہو کر جس مقام پہ شیخ تمہیں کہ معاش بنا کر پہنچ جاؤ, دھیان لگا کر. یہ دو چیزیں اس کے لیے بہت ضروری ہیں, اس کی یاد رکھیں مراقبے کے اندر. ایک چیز کہ صحیح پکی نیت, میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں وہ کیفیت پیدا ہو جائیں جو زائل ہو گئی, کہ میں ہر وقت ہر چیز میں یہ سمجھوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہر وقت میرا خیال یہ ہو کہ اللہ مجھے بالکل ایسے کہ جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے, یعنی خبیر بصیر, ہر چیز تو جانتا ہے, ہر چیز تو جانتا ہے. بعض مشائخ تجھ پہ مراقبہ اپنا کرا دیتے ہیں پہلے, تاکہ نزدیک سے ڈرے گا تو اللہ تک پہنچ کے پتہ لگے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہوتا بھی کشف سے کبھی ایسے پتہ بھی چلتا ہے, مشائخ کرام بتا بھی دیتے ہیں تو رات یہ کر رہا تھا کام, شرم نہیں ہے تجھے شیخ بتا رہا ہے, تو اللہ کی کیا شان ہے مجھے آپ بتائیں اس پہ. تو خالص پہلی نیت یہ ہونی چاہیے مراقبہ کرتے ہوئے کہ خالص میں اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے مراقبہ کروں, کوئی اور نیت نہ ہو, اور پورے متوجہ ہونے کی نیت کے ساتھ اس میں بیٹھے, پھر دیکھیں لطف آئے گا. دوسری توجہ, پہلے تو یہ نیت خالص ہو کہ میں اس کام کے لیے میں اللہ تعالیٰ مراقبہ کر رہا ہوں, اور دوسری بھی کیا, مکمل طور پر توجہ ہو اس کی طرف جس کی طرف شیخ پتہ ہے. اور پھر سبحان اللہ, قرآن کی آیت نا کون سی ہے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پر اس کے مستاق آدمی بیٹھ جائے کہ اس کے در پہ آ گیا ہوں, بس فقیر ہوں, خیرات مجھے دے عطا کر اللہ تعالیٰ. دل کی طرف پوری توجہ فرماؤ. دل میں جو مورد فیض ہے, یعنی جس کے لیے آپ جو فیض آپ چاہتے ہیں, مورد فیض ہوتا ہے کہ جو فیض آپ چاہتے ہیں, فیض کو بتائے گا, آپ کا ٹیچر بتائے گا, اب اس مقام پہ یہ فیض حاصل ہو, اس مقام پہ یہ فیض مانگو, اس مقام پہ یہ فیض مانگو. جیسے ہوتا ہے ہمارے تمام لطائف ہوتے ہیں مختلف, لطیفہ روح پہ یہ فیض مانگنا ہے, لطیفہ سر پہ یہ فیض مانگنا ہے, لطیفہ اخفا پہ یہ فیض مانگنا ہے, لطیفہ نفس پہ یہ فیض مانگنا ہے. پھر آگے مراقبات کو کراتے رہتے ہیں کہ اس پہ یہ فیض مانگنا ہے. جیسے جیسے ٹیچر آپ کو بتائے گا فیض آپ اسی مقام پر اللہ سے مراقبے کے اندر مانگیں گے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جب تو اس میں تم کمی رہو گے, تمہیں جب یہ احساس ختم ہو جائے گا اللہ کو, تو سن لو معلوم تبدون ما کنتم تکتمون. اس سبق کو میں پکا کرنا ہے. اس آیت نے ہمیں یہ سبق دے دیا, فرشتوں سے ہمیں یہ سبق مل گیا. فرشتوں خود کہتے ہیں انک انت العلیم الحکیم, واقعی بھائی تو ہی ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, تو نے ہمارے دل کا چور بھی پکڑ لیا ہے حکیم, اور تیرا فیصلہ بھی ہم مان جاتے ہیں پکا. یہ ہمارا اندر ہونا چاہیے, ہمارے اندر یہ صفت ہے بلند ہو جائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی جو یہ یقین ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو گناہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. بٹ جاتا ہے گناہ کیسے کر سکتا ہے, میں کیسے کروں گا میں کہ بھئی اس لڑکی کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے پتا اللہ دیکھ رہا ہے, سوال ہی پیدا تو کوئی کر سکتا, یا میں چوری کر لوں اللہ دیکھ رہا ہے, چوری کر سکتا ہوں. اور بچی نے دودھ میں پانی ڈالا, کہتا اللہ دیکھ رہا ہے, ماں میں کیسے ڈال دوں. اس کو اتنا یقین نہیں, اس کا وہ اصل اندر تھا, اصل تھا اندر اس کا, اس میں گراوٹ تھی نہیں. کیوں, ہمارا اندر جو اللہ نے بھیجا ہے, آدم السلام کو ودیت دے کے, خصیت دے کے بھیجا تھا, تو ہمارے اندر ساری چیز موجود ہے. اس پہ کیا ہو, خاک پڑ چکی ہے, مٹی پڑ چکی ہے. اس مٹی کو ہم نے اللہ کے ذکر سے ختم کرنا ہے. جیسے جیسے اللہ کا ذکر کریں گے مٹی ہٹتی جائے گی, شیشے صاف ہوتے جائیں گے ہمارے سارے لطائف.
پہلے قلب صاف ہوگا، روح صاف ہوگا، وہ چمکنے شروع ہو جائیں گے. جیسے وہ چمکیں گے تو اللہ کی تسبیحات ہر وقت اللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. کریں گے نہیں کہ گناہ. اور جب تک ہم گناہ کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، چھوٹا سے بھی گناہ کر رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو پکا کر لیں کہ ہمارے اندر وہ یقین نہیں ہے، ہم اللہ میں دیکھ رہے ہیں، ہم ابھی تک بہت پیچھے ہیں. گناہ کا مطلب ہم میں یہ چیز ختم ہو چکی ہے، یہ احساس ہے، پتہ ہے. تو اس سے بڑا چور کون ہوگا جس میں احساس نہ ہو. گناہ خود ہمیں یہ احساس دلا دے گا تم غلط ہو. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ.